قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 سے بیان ہے۔ آپ کہیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کر پکارو، آپ کہیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اب آیت کا یہ جو پہلا حصہ ہے، اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ ایک رات سرکار دو عالم تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک بڑا لمبا سجدہ کیا، طویل سجدہ، اور آپ سجدے کے اندر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یعنی یا رحمان فرماتے رہے۔ اچھا، ابو جہل نے سنا تو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان فرماتے کہ حضور سجدے میں فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اب ابو جہل نے جب سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو منع کرتی ہیں کہ ایک سے زیادہ معبودوں کو پوجنا نہیں، اس کے سوا کوئی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خود یہ ایک کی بجائے دو کو پکارنے لگے ہمیں، یا اللہ بھی کہہ رہی ہیں اور یا رحمان بھی کہہ رہی ہیں۔ ابو جہل بے وقوف نے یہ کہا، اس نے جب سنا کہ حضور یا اللہ یا رحمان فرما رہی ہیں، اس نے کہا دیکھو ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ کسی کو شریک نہیں کرنا، ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں بنانا، خود دوسرے معبود بھی بنایا ہوا ہے، یہ رحمان کون ہے اور یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے ساتھ ساتھ رحمان کو بھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رحمان یہ اسی ایک معبود برحق کے دو نام ہیں، اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو رحمان کہا جاتا ہے، بھلے اللہ کہہ کر پکار لو، بھلے رحمان کہہ کر پکار لو۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ دونوں اسی معبود برحق کے نام ہیں، تو اس کے تو بہت سے نام ہیں اور سبھی نام اچھی ہیں، سبھی نام اچھی ہیں۔ جیسے کہ آپ عام دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ عز و جل کے 99 نام اکثر جگہوں پر آپ پڑھتے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تو 99 نام ہمارے سامنے، اس کے علاوہ سبھی نام پاکیزہ ہیں، سبھی نام اچھے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے کتنے نام ہیں یہ تو وہی جانتا ہے، یا جہاں جہاں اس نے اس چیز کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہیے اور تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، کیونکہ ابو جہل نے سنا کہ حضور کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان،
کہنے لگا دیکھو ہمیں تو دوسرے معبود سے منع کرتی ہیں اور خود دوسرے کو بھی پوجنے لگے ہوئی. تو یہ کیا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اور تم جس نام سے بھی پکارو سبھی اس کے اچھے نام ہیں. آگے اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان جو طریقہ ہے نا وہ اختیار کریں. یعنی نماز کے اندر آپ نہ تو بہت بلند آواز میں قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز کے اندر قرآن کریم جو ان سے پڑھیں جو ان سے. اچھا، اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے، اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، اونچی آواز سے. اچھا، اب مشرکین جب حضور اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین جو ہیں یہ قرآن کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے جب قرآن سنتے تھے. اب حضور وہاں پر مکہ مکرمہ میں بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آہستہ آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ کرام کو بھی وہ سنائی نہیں دیتا تھا. تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں نہ بہت پست آواز میں، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں. یعنی جب حضور اونچا پڑھتے تھے تو کافر اللہ کو، آپ کو، قرآن کو برا بھلا کہتے تھے. پھر حضور بہت آہستہ پڑھتے تھے تو صحابہ کرام جو ان کو سنائی نہیں دیتا تھا. اتنا آہستہ حضور نے پڑھنا تو ان کو حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ ہی بہت آہستہ آواز میں پڑھیں. اچھا، محمد بن سیرین بیان کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت ابو بکر جو ہیں جب قرات کرتے تھے تو آواز بہت آہستہ رکھتے تھے قرات کے اندر، اور حضرت عمر جب قرات کرتے تھے تو آواز بہت اونچی رکھتے تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی آہستہ آواز کے اندر آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، یعنی اس کو جب میری تمام حاجات کا علم ہے، ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا، تو اب میں اونچا پڑھوں یا آہستہ پڑھوں، وہ تو میرے سارے حال سے واقف ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. ان سے کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ اچھا کرتی ہیں. اچھا، آپ اچھا کرتے. اب حضرت عمر فاروق سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا اونچی آواز میں قرآن کیوں پڑھتی ہیں، اتنا اونچی آواز میں؟ انہوں نے کہا اصل میں قرآن اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے تو یہ جواب دیا نا کہ میں اس لیے آہستہ آواز میں پڑھتا ہوں کہ وہ میرے سارے حال سے واقف ہے، میں کیا بات کر رہا ہوں، میری کیا مناجات ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اچھا کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے. ان سے پوچھا کہ بھی آپ کیوں اونچی آواز میں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ کیونکہ شیطان جو ہے وہ قرآن سن کر بھاگتا ہے. شیطان قرآن سے بھاگے گا. شیطان کبھی درس قرآن میں نہیں آئے گا، مگر صاحب ایمان درس قرآن کے اندر آپ کو نظر آئیں گے.
درس قرآن سنتے ہوئے نظر آئیں گے، درس قرآن سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انہوں نے کہا میں اصل میں اونچی آواز میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ شیطان بھاگے، شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں قرآن کی آواز سے۔ ان سے بھی کہا گیا آپ بھی بہت اچھا کرتے ہیں، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ نماز میں نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ ہی بہت آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی آواز کو کچھ اونچا کر لیں، آپ اتنا آہستہ پڑھتی ہیں، کچھ اونچا کر لیں۔ اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا گیا کہ بھئی آپ جو اتنا اونچا پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنی آواز کو آہستہ، ان کو کہا گیا اونچا کر لیں، ان کو کہا گیا آواز کو آہستہ کر لیں۔ اصل میں یہ چیز یہاں پر فرمائی گئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور آپ نماز میں نہ بہت بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، اور ان دونوں کے درمیان طریقہ اختیار کریں۔ آگے سورت کی آیت نمبر 111 اور آخری آیت کے اندر یہ فرمایا گیا، 111ویں آیت میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جس نے نہ اپنی اولاد بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ اب اصل میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کہیں نا کہ سب خوبیاں تو اللہ کے لیے ہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے کوئی بچہ اختیار نہیں فرمایا، اور بادشاہی کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور دوسری ایک چیز یہ کہ اس کی اچھی بڑائی بیان کرو، اچھی بڑائی، یعنی سب خوبیاں اللہ کے لیے، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، بچہ اختیار نہیں کیا، جیسے کہ مشرکین عرب، پھر یہود، پھر نصارہ۔ اب یہ کیا تھے؟ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ۔ یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ وہی ہے سب خوبیاں اللہ، جس نے اپنے لیے بچے کو اختیار نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، یعنی وہ کمزور نہیں ہے کہ اس کو کسی سپورٹر کی ضرورت ہو، کسی مددگار کی ضرورت ہو، کسی حمایتی کی ضرورت ہو، کسی ساتھی کی ضرورت ہو، اس کو طاقت کی ضرورت ہو، نہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اس کی اچھی بڑائی بیان کرو۔ اب آیت کے شروع میں حمد کا ذکر کیا گیا، حمد کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حالت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے لوگ جنت کی طرف جائیں گے نا،
یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، تندرستی میں، بیماری میں، حضر میں، سفر میں، اچھے ماحول میں، برے وقتوں میں، ہر حال کے اندر جو گرمی ہو، سردی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، وہی مر بھی جائے، کوئی نقصان بھی ہو جائے، کوئی حادثہ بھی ہو جائے، تب بھی وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، ہر حال میں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں سب سے بہترین ذکر کروں اس کائنات کا، تو وہ کہے لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ بہترین دعا الحمدللہ۔ حضرت سمرہ بن جندب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک 4 کلمات بہت پیاری ہیں، بہت پیارے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نزدیک 4 کلمات بہت ہی پیاری ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آخر میں جو فرمایا کہ اللہ کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو، اچھی طرح۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، تو صرف اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے 20 نیکیاں اس کی لکھ دی جائیں گی، 20 نیکیاں اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے۔ اور صرف اس کے 20 نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی بلکہ اس کے 20 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف بھئی ہم دن میں 10 دفعہ اٹھتے ہیں، تھک گئے نا، بیٹھتے تھکے ہوئے آئے، بھئی اسی کے اوپر اللہ اکبر کہہ دو، تھک گئے نا، اللہ اکبر۔ 20 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں اور میرے 20 گناہ معاف کر دیے گئے۔ اگر ہم یہ اپنی عادت بنا لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، لیٹتے وقت، بات کرتے وقت اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں اور 20 گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، آسمان اور زمین کی۔ تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیے، اللہ کی کبریائی، اس کی صفات میں کبریائی، یعنی آپ کا یہ ایک آپ کا اعتقاد ہو کہ اللہ ہر عیب اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔
یہ اعتقاد ہونا بھی آپ اس کی کبریائی کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اس کی ہر صفت، تمام صفات غیر متناہی ہیں، غیر متناہی۔ اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس کی قدرت کی، اور اس کی تمام صفات تغیر سے بھی پاک ہیں اور زوال سے بھی پاک ہیں۔ اتنا اعتقاد رکھ لینا، اتنا یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا، یہ بھی آپ قرآن کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتقاد صفات کے اندر اس کے احکام کی کبریائی، کہ دل کے اندر یہ بات ہو کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی چیز کا حکم دینا، کسی بھی چیز سے منع کرنا، یہ اسی کا حق ہے۔ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز کا چاہے منع کر دے، جس کو چاہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص عزت کے قابل ہے، نہیں، یہ وہ جانتا ہے۔ وہ جس کو چاہے اس کے لیے عزت کا دروازہ کھول دے، اور جس کے لیے چاہے ذلت کا دروازہ کھول دے۔ کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ذلت کے قابل نہیں تھا، یہ شخص عزت کے قابل نہیں تھا، اس کو تو نے عزت کیوں دی، اس کو تو نے ذلت کیوں دی۔ نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ذلت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کسی کو اس کائنات میں اس کے اوپر اس اعتراض کا حق نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے ملک دے، جس کو چاہے ملک چھین لے، بادشاہی لے لے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلت دے، ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں۔ کیوں؟ بات پھر وہیں آ گئی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ انسان اپنی عقل، جتنا مرضی عقل مند ہو، جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہو، اور اپنے فہم سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی عقل اور اپنے فہم سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی انسان اپنی زبان اور اپنے دل و دماغ اور اپنے تمام اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر میرے پہلے کئی لیکچرز ریکارڈ ہو چکی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شکر ادا کرنا بھی تو بذات خود ایک نعمت ہے۔ جب اس کا شکر ادا کرو گے تو جو اب شکر ادا کیا ہے اس کا شکر ادا کون کرے گا؟ نہیں کر سکتا کسی چیز کا بھی۔ نہ اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ اس کی پوری معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کی نعمتوں کا پورا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی پوری عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس کی کبریائی ہے، یہ بھی اس کی کبریائی۔ صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ اکبر کہہ دینا، نہیں، اس کا اعتقاد، اس کا یقین کامل جن سے وہ بھی ہو۔ اس لیے فرمایا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔